کوئی تیسری جنس نہیں ہے بلکہ شرعاً ایک معذوری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکامات علیحدہ طور پر بیان کیے ہیں، اور ہمارے فقہاء نے ان کے شرعی احکامات کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خنثی کے بعض شرعی احکامات بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو اس بارے میں اشتباہ ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں اسلامک لاء میں، اسلامک جورسپروڈنس میں اس سے متعلق کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، خنثی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی علامات کے ذریعے تعین کرنا ممکن ہوتا ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، اور اس پر ظاہر کے اعتبار سے حکم کا اطلاق ہوگا۔ لیکن خنثی مشکل وہ ہوتا ہے کہ ان میں مردوں یا عورتوں کی علامات نہیں پائی جاتی، یا ان کی علامات میں تعارض ہوتا ہے، یعنی وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے آرگنز رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسا شخص جو دونوں قسم کے اعضاء نہ رکھتا ہو، بلکہ کوئی ایسا پارٹ ہو کہ جس سے صرف اس کا یورین پاس ہوتا ہو۔ اور خنثی کی جنس کا تعین ہمارے ہاں اسلامک جورسپروڈنس میں یعنی مرد اور عورت کی جو علامات بلوغ ہیں یا تو ان سے کیا جاتا ہے یا اس کے مخرج بول سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جدید سائنس نے اس وقت اس قدر ترقی کر لی ہے کہ جنس کی تحدید، تصحیح اور تعیین میں مدد کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ فقہاء نے زمانہ قدیم میں ظاہری علامات سے جنس کی تحدید اور تعین کے احکامات کو بیان کیا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کے ظاہری اعضاء اس کی اندرونی تولیدی صلاحیت سے معارض ہوں، یعنی بظاہر اس کے آرگن سے لگتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل، لیکن جو انٹرنل اس کا پروڈکٹیو سسٹم ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے دو آرگنز ہوں تو یہ ممکن ہے کہ ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ تولیدی صلاحیت کے اعتبار سے یہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو اس سے میل آرگن کو سرجری کے ذریعے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ مکمل صحت مند عورت بننے کی طرف یعنی اپنے سفر کو جاری رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اس پر عورتوں کے احکامات جاری ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد میل اینڈ فیمیل دونوں آرگنز رکھتا ہے اور اس کے اندرونی نظام تولید کو جب ٹیسٹ کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ مرد ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے میل آرگنز کو کوشش کی جاتی ہے کہ تقویت پہنچائی جائے، اور اس کے ذریعے سے اسے ایک صحت مند مرد بننے کی طرف اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس میل اینڈ فیمیل دونوں آرگنز ہیں، لیکن اس کے نظام تولید کے پیش نظر اس کے ایک آرگن کو ریموو کر کے اسے ایک صحت مند مرد بننے کی طرف اس کی مدد کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ شرعی طور پر صرف مردوں کے احکامات جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ اس عمل کو تصحیح الجنس کہا جاتا ہے، یعنی آپ کریکٹیو سرجریز کے ذریعے سے اس کی جنس کو کریکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو ایسے فرد کو پھر معذور سمجھا جاتا ہے، اور اسے خنثی مشکل کے احکامات کے پیش نظر دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کے تحال ٹیسٹ کے ذریعے سے جنس کا تعین نہیں کیا جا سکا تو شرعاً ظاہری اعضاء اور بلوغت کی علامات کے ذریعے سے اس کی جنس کا تعین کیا جائے گا، اور اگر وہ خنثی مشکل ہو تو پھر خنثی مشکل کے احکامات کا اجرا ہوگا۔ یہاں پر میں چند احکامات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا خنثی مشکل ہونا ثابت ہو جائے تو اس صورت میں احکام شرع میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ حجاب کرے، نماز میں عورتوں کا انداز اختیار کرے، ریشم کا لباس اور زیورات نہ پہنے، حج اور عمرے کی حالت میں احرام سلا ہوا لباس پہنے، اور کسی مرد یا عورت کے سامنے کبھی بے ستر نہ ہو، اور نہ ہی کسی محرم کے بغیر شرعی سفر کرے۔ خنثی مشکل کو چاہیے کہ نامحرم مرد یا عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے تیمم کرایا جائے گا، اور 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اور اس کی تدفین کے وقت پردوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ میراث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اسے آدھا مرد اور آدھا عورتوں کا حصہ دیا جائے گا۔ آپ نے یہ قول قاضی ابو یوسف سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا مسلمان ہے اور خنثی مشکل ہے تو اسے تیمم کروایا جائے گا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ کپڑے کی مدد سے اسے غسل کروا دیا جائے، مگر پہلی بات ہی زیادہ اولیٰ ہے۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ اس کی قبر پر پردہ کیا جائے، اور نماز جنازہ میں جب اس کی نماز ادا کی جائے تو آدمی کو امام کے قریب رکھا جائے، اور پھر یعنی صف کی جو ترتیب ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں نماز جنازہ میں مرد، عورت اور خنثی تینوں حاضر ہوں تو آدمی کو امام کے قریب رکھا جائے، پھر خنثی کو اور پھر عورت کو۔
اسی طرح امام سرخسی فرماتے ہیں کہ اگر خنثی مشکل کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی نماز جنازہ ادا ہوگی۔ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ امام سرخسی فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں عورتوں کی طرح بیٹھ کر اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ خنثی کے محاذی نماز ادا کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی خنثی اگر آپ اس کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں خنثی کی مسجد کے اندر کوئی صف نہیں بنتی، جبکہ ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ نماز با جماعت میں خنثی کی صف آدمیوں کے صف کے پیچھے ہوگی اور عورتوں کی صف کے سامنے ہوگی۔ یہ بات بھی امام سرخسی نے نقل کی ہے۔ جہاں تک ان کی شادی کا تعلق ہے تو امام ابن عابدین شامی نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر خنثی کے باپ نے یا اس کے آقا نے عورت یا مرد سے اس کی شادی کر دی تو نکاح کی صحت کا حکم اس وقت تک نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا حال ظاہر نہ ہو جائے، یعنی خنثی کا نکاح کرنا نہیں چاہیے یہاں تک کہ اس کا حال ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ معذور ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کا حال واضح ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو ظاہر ہے کہ اسی کے اعتبار سے اس کے نکاح کا اہتمام ہوگا۔ لیکن اگر خنثی کے باپ یا آقا نے اس کی شادی کر دی اور نکاح کی صحت کا حکم اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک اس کے جینڈر کی آئیڈینٹیفیکیشن درست طور پر نہ ہو جائے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ لہٰذا اگر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو جس سے شادی کی گئی اگر وہ اس کی جنس کا مخالف ہے تو نکاح درست ہوگا، اور اگر وہ اسی کی جنس سے تعلق رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس کا درست محل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک خنثی دوسرے خنثی سے شادی کر لے تو اس کے نکاح کی صحت کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خنثی سے نکاح نہیں کروایا جائے گا یہاں تک کہ جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون مرد ہے اور کون عورت ہے۔ لیکن اگر وہ خنثی مشکل ہے اور اس میں شادی کرنے کی صلاحیت نہیں تو ظاہر ہے وہ معذور ہے، اس صورت میں اس کی شادی نہیں کی جائے گی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کسی کا نکاح کر دیا تو نکاح کی صحت کا حکم اسی وقت دیا جائے گا کہ جب جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا مرد یا عورت ہونا درست طور پر ثابت ہو جائے۔ خلوت، لباس اور سفر کے بارے میں ہمارے ہاں فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ وہ ریشم یا زیور پہنے، اور یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ خلوت کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر اس کا بوسہ کسی آدمی نے لیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، جس طرح ہمارے ہاں بہو، ساس اور سسر سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں۔ اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ سفر نہ کرے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ عورت ہے۔ اور امام سرخسی فرماتے ہیں کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ خلوت کرے جو اس کا محرم نہیں، آدمی ہو یا عورت ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد نے فرمایا کہ وہ عورت کا لباس پہنے کیونکہ یہ سطر کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح خود کو عورت یا مرد کہنا، اس حوالے سے امام سرخسی فرماتے ہیں کہ اگر خنثی نے یہ کہا کہ میں مرد ہوں یا خنثی نے یہ کہا کہ میں عورت ہوں تو فرماتے ہیں اس کا یہ قول قبول نہیں کیا جائے گا اگر یہ معلوم ہو کہ وہ خنثی مشکل ہے، کیونکہ وہ اس خبر کے ذریعے اپنی جان چھڑا رہا ہے، اور یہ مکروہ ہے کہ اس کی جاسوسی کوئی آدمی کرے یا کوئی عورت کرے یہاں تک کہ اس کا معاملہ واضح ہو جائے۔ یہ چند شرعی احکامات میں نے آپ کے سامنے خنثی مشکل سے متعلق بتائے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے بلکہ شرعاً ایک معذوری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکامات علیحدہ طور پر بیان کیے ہیں، اور ہمارے فقہاء نے ان کے شرعی احکامات کو علیحدہ بیان کیا ہے۔